تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 42 تک بیان ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 43 سے آغاز کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جب تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوبا، اور حالت جنابت میں، یعنی کسی پر غسل فرض ہے تو وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے، الا عابری سبیل، لیکن اگر کوئی سفر میں ہے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم میں کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی شخص، من الغائط، قضاء حاجت سے فارغ ہو، یعنی استنجا کرے، پیشاب کرے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی اپنی عورتوں کے ساتھ مقاربت کرے، صحبت اختیار کرے، فلم تجدوا ماء، اور پھر اس کے بعد وہ پانی کو نہ موجود پائے، پانی اس کو دستیاب نہ ہو، فتیمموا صعیدا، تو تم تیمم کرو کسی پاک مٹی سے، طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، یعنی تیمم میں مٹی سے اپنے ہاتھوں اور چہرے کا مسح کرو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ نہایت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اس سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تیمم کا حکم ارشاد فرمایا، اور تیمم جو ہے
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت سے قبل کسی امت کے لیے بھی تیمم کا حکم نہیں تھا۔ تیمم کا جو یہ طریقہ ہے یہ کسی سابقہ امت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت نہیں فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، اس کے حوالے سے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، قافلے میں۔ فرمایا کہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام بیضا ہے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، قافلے والوں نے بھی قیام فرمایا۔ جب وہاں سے چلنے کا وقت آیا تو حضرت عائشہ ام المومنین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گلے میں جو ہار تھا موتیوں کا وہ گم ہو گیا ہے، وہ غائب ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس ہار کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ ام المومنین کا ہار تلاش کیا جائے۔ کچھ لوگ اس ہار کو تلاش کرنے لگے اور اسی تلاش میں رات گزر گئی اور صبح و فجر کا وقت آن پہنچا۔ اب جب فجر کے وقت آیا، رات گزر گئی، تو لوگوں کے پاس چونکہ ظاہر بات ہے کہ سفر تھا، ایک لمیٹڈ پانی ہوتا تھا۔ آج کے زمانہ تو تھا نہیں کہ ترقی یافتہ دور کے وضو خانے لگے ہوں، ٹینکیاں لگے ہوں، کنویں ہوں۔ سفر میں لوگوں کے پاس مشکیزوں میں پانی ہوتا تھا یا کسی برتنوں میں پانی ہوتا تھا، اور وہ پانی رات میں استعمال ہو گیا۔ اب جب صبح فجر کا وقت آیا تو اب کسی کے مشکیزے میں بھی پانی موجود نہیں، جو تھا وہ رات کو استعمال ہو گیا۔ اب اگر یہ قافلہ رات کو روانہ ہوتا تو کسی ایسے مقام تک پہنچ جاتے جہاں پانی میسر ہوتا، لیکن اس ہار گم ہونے کی وجہ سے یہ قافلہ رات کو روانہ نہ ہو سکا۔ اب صبح فجر کے وقت نماز کے لیے لوگوں کو اٹھنا تھا، کسی کا وضو نہیں تھا، کسی پر غسل ہو گیا تھا، پانی موجود نہیں ہے، تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے لوگوں کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اگر وہ اپنے ہار کی حفاظت کرتی اور وہ گم نہ ہوتا تو ابھی یہ سارا کا سارا قافلہ جو ہے وہ دشواری کا شکار نہ ہوتا، ان کو مشکل نہ ہوتی۔ اب پانی نہیں ہے، لوگوں کو وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تو نماز کا وقت جا رہا ہے، تو کیسے ممکن ہوگا؟ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی تھی کہ حضرت ابو بکر میرے پاس آئے، میرے والد، اور انہوں نے مجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا اور مجھے ڈانٹا، اور انہوں نے جو مجھ سے کہنا چاہتے تھے انہوں نے مجھ سے کہا۔ یعنی ایک باپ جو ہے وہ
غصے میں اپنی اولاد کو جو کہہ سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، وہ انہوں نے کیا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی آواز کو اتنا بلند نہیں کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر ناراض ہو کر جو کچھ ان کے دل میں آیا کہتے رہے، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں انگلی چبھاتے رہے، یعنی اپنے غصے کا اظہار کرتے رہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آنے کے خیال سے اپنی جگہ سے ہلی تک بھی نہیں، کہ میں اگر ہلی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ کہتی ہیں کہ یہاں تک کہ اسی حال میں، یعنی جب کہ لوگوں کے پاس نہ پانی تھا، صبح ہو گئی، اس وقت اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت اتری۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، یہ جو آیت تیمم نازل ہوئی ہے یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی امت کے لیے آپ کی وجہ سے بہت سی آسانیاں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آیت تیمم نازل ہوئی، اور آیت تیمم کیا تھی؟ یہی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور جب تم پر غسل فرض ہو تو پھر بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو، اور اگر تم میں کوئی بیمار ہو، وضو نہیں کر سکتا، یا مسافر ہے اور سفر میں اس کو پانی میسر نہیں ہے، اور سفر کی ہی حالت میں یا بیماری کی حالت میں کسی نے رفع حاجت کیا، استنجا کیا، پیشاب کیا، یا سفر میں کسی نے اپنی زوجہ سے صحبت اختیار کی اور پھر پانی نہیں ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر تم میں سے ہر شخص فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے جو ہے وہ تیمم کرو۔ اور تیمم کیا ہے؟ فرمایا 2 ضربیں ہیں، اور فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو کسی پاک مٹی پر مس کرو، اور پھر اس سے اپنے چہرے پر مل لو، پھر دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کو کسی پاک مٹی پر مس کرو، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سے انگلیوں تک اس طرح سے مسح کر لو۔ یہ غسل اور وضو کے قائم مقام ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی، اور یہ وہ حکم ہے کہ جو اس امت سے قبل کسی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، کہ تیمم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، کسی کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ وہ اگر پانی جسم پر لگائے گا تو مرض بڑھ جائے گا، یا اعضائے وضو پر اس کا ایسا معاملہ ہو گیا، بیماری لگ گئی ہے کہ وہ اگر چہرے کو دھوئے گا، ہاتھوں کو دھوئے گا تو بیماری زیادہ ہو جائے گی یا تکلیف زیادہ ہو جائے گی، تو اب اس سے پانی کے ہوتے ہوئے بھی وضو کا حکم اٹھ گیا، اب وہ تیمم کر لے۔ اور تیمم کے لیے احناف کے ہاں، فقہ حنفی کے اندر
ہر اس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے جو کہ زمین کی جنس سے ہو، زمین کی جنس سے، پتھر ہے، مٹی ہے، چونا ہے، یا زمین سے کوئی یہ ماربل جو نکلتا ہے یہ ہو، کسی بھی قسم کا پتھر ہو، ہر اس چیز سے جو زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ پاک ہونی چاہیے، پاک ہو۔ اب یہ فرش ہے مسجد کا، یہ ماربل لگا ہے، اور یہ ماربل نکلا کہاں سے ہے؟ زمین سے، پہاڑوں سے، یہ زمین کی جنس سے ہے۔ اب اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی معاملہ ہو گیا، کسی پر غسل فرض ہو گیا یا وضو اس پر فرض ہو گیا ہے اور پانی اس کو میسر نہیں ہے، پانی کے بارے میں کہا کہ اگر 300 قدم کے فاصلے تک یا 400 قدم کے فاصلے تک پانی نہیں ہے، یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ فقہا نے پچھلے دور کی بات کی کہ اس زمانے میں، اب آج کے زمانے میں 400 قدم کتنا ہوگا؟ یہاں سے یعنی کہ 1 کلومیٹر، اور 1 کلومیٹر جانا آج کے زمانے میں کوئی بھی دشوار کام نہیں، لیکن یہ اس زمانے میں یہ مسئلہ بیان کیا۔ لیکن آج بھی فی زمانہ کہیں بندہ سفر میں ہو، مسافر ہو، اور اس کو اگر اتنی مسافت تک پانی میسر نہیں آتا تو وہ اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے۔ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پانی کا اس کو یقین ہو کہ یہ 1 میل تک، 2 میل تک، 3 میل تک پانی نہیں ملے گا، اور اس کے لیے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو وہ اس وقت وہاں تیمم کر لے۔ اور اگر پانی خرید کر وضو کر سکتا ہے اور خریدنے کے قابل بھی ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ وضو کے لیے یا وضو خانے یا کہیں مسجد میں کوئی اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے، لیکن دکانوں پہ پانی ملتا ہے، پانی بکتا ہے نا آج کے زمانے میں، تو بوتلیں ملتی ہیں۔ تو اگر کہیں پانی مسجدوں میں نہیں آ رہا، گھروں میں نہیں آ رہا، لیکن خرید کر اگر پانی وہ وضو اور غسل کر سکتا ہے اور وہ خریدنے کے قابل بھی ہے تو پھر اس کے لیے تیمم جائز نہیں۔ تیمم اس کے لیے ہے کہ جو نہ خرید سکتا ہو اور نہ اس کو پانی میسر آ رہا ہو، نہ پانی اس کو کوئی دے رہا ہو، یا پھر وہ پانی ہونے کے باوجود بھی غسل یا وضو کر نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے، تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ کسی بھی زمین پر ہاتھ، پاک زمین پر ہاتھ مارے اور پھر اس کو جھاڑ کر اپنے چہرے پر مل لے۔ یہ پتھر پڑا ہے، اس پتھر پر ہاتھ مارے اور چہرے پر مل لے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں پر مل لے، تیمم ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر گرد و غبار پڑی ہے، اگرچہ وہ مثال کے طور پر یہ لکڑی کا ڈیکس ہے یا زمین کی جنس سے نہیں ہے، لکڑی ہے، درخت کی جنس سے ہے، اس کا تعلق پتھر سے نہیں، لیکن اگر اس کے اوپر گرد و غبار آ گئی ہے اور گرد و غبار اس پر ہاتھ رکھنے سے آپ کے ہاتھ پر گرد و غبار ظاہر ہوتی ہے تو اس پر ہاتھ یوں مار کر اس گرد سے بھی تیمم کرنا جائز ہے، تیمم ہو جائے گا۔ اور جو چیز زمین کی جنس سے ہے، مثال کے طور پر یہ ماربل ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، دھلا ہوا ہے، چکنا ہے، کوئی اس کے اوپر گرد و غبار نہیں، لیکن پھر بھی اس پتھر پر، دھلے ہوئے صاف پتھر پر بھی کوئی ہاتھ مار کر چہرے پر پھیرے اور ہاتھوں پر پھیرے تو اس کا تیمم ہو جائے گا۔ دیوار بنی ہوئی ہے، اینٹیں یا بلاکوں کی دیوار ہے، اس پر کوئی گرد و غبار نہیں، لیکن وہ جو اینٹیں بنی ہیں وہ زمین کی جنس سے ہے، مٹی سے بنی ہے، سیمنٹ سے بنی ہے،
تو اس صاف دیوار پر بھی کوئی ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر مل لے اور ہاتھ مارنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لے تو اس سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ اس پر گرد و غبار ہونا یہ ضروری نہیں، اس پر مٹی کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مٹی اور گرد و غبار کا ہونا اس چیز پر ضروری ہے جس کا تعلق جنس جو ہے وہ زمین سے نہ ہو، جس کی جنس کا تعلق زمین سے نہ ہو، یعنی کوئی پلاسٹک کی چیز ہے اس پر گرد و غبار ہونی چاہیے۔ بغیر گرد و غبار کے پلاسٹک کی چیز سے وضو نہیں کر سکتے، وہ تیمم نہیں کر سکتے۔ لکڑی ہے تو اس پر گرد و غبار ہونی چاہیے، اگر گرد و غبار نہیں ہے تو فقط لکڑی سے تیمم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لوہا ہے، اگرچہ لوہا نکلتا زمین سے ہے لیکن یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے، زمین کی جنس سے نہیں، ورنہ تو یہ لکڑی بھی زمین سے نکلتی ہے، سونا بھی زمین سے نکلتا ہے، تیل بھی زمین سے نکلتا ہے، لیکن یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے، اگرچہ یہ زمین سے نکلتی ہیں سب چیزیں۔ زمین کی جنس سے پتھر ہے، چونا ہے، ماربل ہے، مٹی ہے، یہ چیزیں زمین کی جنس سے ہیں۔ اور اس کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ اے زمین کی جنس سے وہ چیز ہے کہ جو آگ میں جل کر پگھل نہ جائے، آگ میں جل کر پگھل نہ جائے۔ پتھر کو آپ صبح سے رات تک بھی ڈال کے رکھیں گے وہ پگھلے گا نہیں، مٹی کو صبح سے رات تک بھی آپ آگ میں ڈال کے رکھیں گے وہ پگھلے گی نہیں، اسی طرح چونا پگھلے گا نہیں۔ لیکن اور جتنی چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں، لکڑی زمین سے نکل رہی ہے، آگ میں ڈالیں گے ختم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ لوہا ہے زمین سے نکل رہا ہے، آگ میں ڈالیں گے پگھل جائے گا۔ سونا ہے زمین سے نکل رہا ہے لیکن آگ میں ڈالیں گے کیا ہو جائے گا؟ پگھل جائے گا۔ اسی طرح اور جو کچھ بھی زمین سے نکلتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جو آگ میں ڈالنے سے وہ ختم نہ ہو، وہ پگھل جاتی ہیں یا جل کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن زمین کی جنس سے جو چیز ہوگی وہ آگ میں جلے گی نہیں، چاہے وہ پتھر ہو، مٹی ہو، چونا ہو، ریت ہو، یہ جلتی نہیں ہے۔ تو اس لیے فقہا نے فرمایا کہ جو زمین کے جنس سے ہو اس سے تیمم جائز ہے، چاہے اس کے اوپر گرد و غبار ہو یا نہ ہو۔ اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے اس کے اوپر گرد و غبار کا ہونا ضروری ہے۔ اور مثال میں نے ابھی آپ کو دی۔ تو اگر کسی شخص کو سفر میں یا شہر میں بھی پانی میسر نہیں آ رہا دور دور تک، اور اس کو یقین ہے کہ پانی نہیں ملے گا، تو وہ وضو کرنے کے لیے تیمم کر سکتا ہے۔ غسل کرنے، کسی کا غسل ہے، نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی فقہا نے بیان فرمایا کہ کسی شخص کا اگر مسجد میں قیام ہو اور مسجد میں ہی قیام کرتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پہ اعتکاف میں لوگ ہوتے ہیں یا مسجدوں میں جن کا خادمین کا قیام ہوتا ہے، تو اگر مسجد میں اس کے لیے اس کو غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جو جس پر غسل فرض ہے اس کا مسجد میں آنا یا چلنا پھرنا یہ حرام ہے، اس کا چلنا پھرنا حرام ہے۔ لیکن مسجد میں ہی غسل فرض ہو گیا تو اس پر فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھا ہے یا جہاں لیٹا ہے، جس پر جگہ اس پر غسل فرض ہوا ہے، وہ اسی جگہ کی زمین پر، فرش پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر ملے، اپنے ہاتھ مار کر اپنے ہاتھوں پر ملے، اب اس کا تیمم ہو گیا۔ اب یہ یہاں سے اٹھ کر غسل خانے تک یا وضو جہاں اس نے غسل کرنا ہے وہاں تک یہ جا سکتا ہے، اب اس کا وہ قدم اٹھانا حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو وہاں پانی میسر نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے غسل کر لیتا، اب یہ عذر ہے، معذور ہے۔ مسجد میں جہاں اس پر غسل فرض ہوا وہاں پانی موجود ہے نہیں ہے، اب وہ ایک قدم بھی اگر اٹھاتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حالت جنابت میں ہے۔
اور حالت جنابت میں مسجد میں آنا یا قدم رکھنا یا چلنا یہ حرام ہے، تو اب اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو پانی میسر نہیں ہے تو وہ وہاں تیمم کرے۔ تو تیمم کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے گا جہاں اس نے غسل کرنا ہے، اور جتنی وہ قدم اٹھائے گا مسجد میں یہ اس کے لیے جائز ہو جائیں گے، حرام کے زمرے میں نہیں آئیں گے، یہ حرام کے زمرے میں نہیں۔ لیکن یہ جو اس نے تیمم کیا ہے، اس تیمم سے صرف وہ مسجد میں اس مقام تک جا سکتا ہے جس مقام پر غسل کرنا ہے، اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس تیمم سے وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا، اس تیمم سے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اس تیمم سے قرآن کی تلاوت نہیں، اس لیے کہ تیمم کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ تیمم جس مقصد کے لیے کیا جائے وہی مقصد اس سے پورا کیا جا سکتا ہے، وہی مقصد کہ آپ نے نماز کے لیے نماز کی نیت سے اگر تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن فقط صرف مسجد سے نکلنے کے لیے یا غسل خانے تک جانے کے لیے آپ نے تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ نے نماز کے لیے تیمم کیا ہے نماز کی نیت سے تو پھر اس سے آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہو، اس لیے کہ جو شخص نماز پڑھے گا تو اس میں قرآن کی تلاوت کرے گا نہیں کرے گا، تو قرآن کی تلاوت اور نماز یہ عبادت مقصودہ کہلاتی ہے کہ اس سے مقصود جو ہے اس تیمم سے مقصود اس تیمم کا مقصد وہ نماز ہے، تو نماز میں نماز بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ لیکن یہ جو مسجد میں نکلنے یا چلنے کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے مقصود نہ قرآن کی تلاوت ہے اور نہ ہی اس سے مقصود نماز ہے، تو لہٰذا اس تیمم سے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں اور نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے صرف مسجد سے نکلا جا سکتا ہے، نکلا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد پھر اس کو فوراً پانی میسر آ گیا، تو پانی جیسے ہی میسر آئے گا اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ غسل کے لیے کیا ہو یا وضو کے لیے کیا ہو، جیسے ہی پانی کی دسترس میں آیا، پانی پر وہ قادر ہوا، پانی اس کو مل گیا، تو اب خود بخود اس کا وہ غسل بھی تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اب اس پر پانی سے غسل کرنا بھی فرض ہو جائے گا اور وضو کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ صرف پانی کا ملنا ہی جو ہے وہ تیمم کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ تیمم پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تیمم قائم ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا ہے، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کے لیے اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو کوئی حاجت ایسی نہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، نہیں ہوئی، اور دوسری نماز کا وقت آ گیا اور ابھی تک اس کو پانی میسر نہیں آیا، تو وہ ایک ہی تیمم سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے جب تک اس کا تیمم برقرار ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ اور تیمم ٹوٹنے کے کیا ہے؟ یا تو پانی مل جائے یا پھر وہ تمام جو ہے وہ کام اس کے ساتھ ہوں جس سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی اس کے یا تو اس نے پیشاب کر دیا یا اس کی ہوا خارج ہو گئی یا اس کو جو ہے وہ استنجا اس نے کر لیا یا خون بہہ گیا اس کا، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیمم میں ایک چیز اضافی یہ ہے کہ اگر پانی میسر آ جائے تو خود بخود تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تیمم کا جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ اگر پانی میسر نہیں ہے یا پانی پر ہے لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتا تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ نماز جنازہ کے لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے نماز جنازہ میں گیا
اب نماز جنازہ تیار کھڑا ہے اور لوگ موجود ہیں، کوئی شخص گیا، اب وضو کرے گا، وضو کر کے آئے گا تو نماز جنازہ ختم، کیونکہ 2-3 منٹ کا تو کام ہوتا ہے نماز جنازہ میں، 4 تکبیریں اور 2 منٹ میں نماز جنازہ ختم، تو اتنے میں وہ 4 فرض وضو کے ادا کرے گا، یہاں 4 تکبیریں ہو جائیں گی۔ تو اس پر فقہا نے فرمایا کہ چونکہ نماز جنازہ کی قضا نہیں ہے، نماز جنازہ کی قضا نہیں ہوتی، اگر نماز جنازہ کسی کا نکل گیا تو پھر نکل گیا، اب نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس پر فقہا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرا انتظار نہیں کریں گے اور میں اگر وضو کروں گا تو نماز جنازہ نکل جائے گی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں کھڑا ہے وہیں پر کسی نہ کسی پتھر پر، زمین پر، دیوار پر ہاتھ مارے، چہرے پر ملے، ہاتھ مارے، اپنے ہاتھوں پر ملے اور نماز جنازہ پڑھ لے، اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے بھلے مسجد کے اندر پانی آ رہا ہے، لیکن پانی کے باوجود بھی وہ وضو کرنے پر قادر نہیں، اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے، اگر وضو کرنے جائے گا تو کیا ہوگا، نماز جنازہ نکل جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ وہاں بھی تیمم جائز ہے، لیکن اس چیز کو بہانہ نہیں بنا لینا چاہیے، اس چیز کو بہانہ نہیں، یہ تو بہت عذر کی بنا پر ہے، مجبوری کی بنا پر ہے کہ انسان آیا تاخیر سے اور پھر جنازہ بالکل تیار ہے، لوگ صفیں بنا چکے ہیں، امام موجود ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے، اب ایک شخص پہلے سے کھڑا ہے باہر انتظار کھڑے، اب جیسے ہی وہاں پہ صفیں بنی، اب بولے گا یار تو وقت ہی نہیں ہے وضو کا، چلو بھائی امام صاحب نے بتایا تھا، اچھا ہمارے پاس ہیلا ہے، فوراً 2 ضربیں لگائیں، کون اندر جائے گا، 4 منہ دھوئے گا، پھر ہاتھ دھوئے گا، وضو میں وقت لگے گا، یہی 2 ضربیں لگا دو۔ یہ اس طرح کے ہیلے بہانے اس میں نہیں چلتے ہیں، یہ مجبوری کی بنا پر یہ باتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ مجبوری کی بنا پر اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو وہ کر سکتا ہے، یعنی وضو کو نہیں ہے تو اس کی بنا پر وہ نماز جنازہ نہیں چھوڑے، وہ یہ عمل کرے، تیمم کر لے جہاں کھڑا ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ جو ہے وہ بولیں کہ جناب وہ پاک مٹی ڈھونڈنے کے چکر میں لگ جائیں آپ، نہ، جو بھی سامنے دیوار نظر آئے اسی دیوار پر ہاتھ مار لو، اس لیے کہ یہ بھی مسئلہ ہے فقہی کہ جو چیز آپ کو سامنے ظاہراً صاف ستھری ملے وہ پاک کے حکم میں ہے، اس پر آپ کو کوئی گندگی کا نشان نہیں مل رہا، آپ کو اس پر سے کوئی بدبو نہیں آ رہی، آپ کو اس کے اوپر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی، دیوار صاف ہے، وہ پاک کے حکم میں ہے، سمجھ میں آئی؟ تو اس بات کو نہ سوچیں کہ جناب یہ پتلی پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی یا یہ ہوگا یہ ہوگا، نہ، سامنے صاف ستھری دیوار ملی ہے، اسی دیوار پر 2 ہاتھ ماریں اور چہرے پر پھیر لیں اور ہاتھ پھیر لیں، لیکن یہ مجبوری کی بنا پر، اس کو ہیلا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ انسان کے پاس وقت ہے، سستی نہ کرے، پہلے سے وقت پر آئے اور یہ اس طرح کا معاملہ کر لے۔ اسی طرح نماز عید کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، نماز عید جو ہوتی ہے، عید کی نماز، اس کی بھی قضا نہیں ہوتی، اس کی بھی قضا، یہ اگر جماعت عید کی نکل گئی کسی کی اور شہر میں کہیں اور نہیں ملی تو اب کوئی شخص تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی قضا نہیں ہوتی، اب اس کا واجب چھوٹ گیا۔ تو اس کے لیے بھی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو تاخیر ہو گئی، رات بھر شاپنگ کر رہا تھا اور صبح جب اٹھا تو بس امام صاحب آخری رکعت کی تکبیریں پڑھ رہے تھے، اب اگر وضو یا نہا جو ہے وہ کر کے پہنچتا ہے تو نماز ختم، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے فقہا نے کہا کہ اگر آخری وقت ہے، وضو کے چکر میں پڑے گا، جماعت ختم ہو جائے گی، تو وہ اس وقت بھی تیمم کر کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، نماز عید اس کی ہو جائے گی، لیکن ایسی تاخیر جان بوجھ کر نہیں کرنی چاہیے، یہ عذر کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر یہ سارے مسائل ہیں۔ تو یہ تیمم کے مسائل ہیں جو اختصار کے ساتھ جو بتا سکتے تھے وہ آپ کی خدمت میں بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔